अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, भारत में 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल सिर्फ 3 रुपए महंगा। भारत में आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा 2022 में हुआ था, फिर भी अपोजिशन और अवाम उनकी सड़कों पर निकल आई। सिर्फ 3 रुपए इजाफे पर कुछ समझ नहीं आई। यार मरियम, पहली बात तो ये है कि शर्मिंदा ही करा दिया आपने। आपको मैं सोच समझ के फाइन करूंगा। ये जाहिल हैं बहुत ज़्यादा जो अवाम को, देखो कभी आपने कहा आम आदमी ये कहती है, आम आदमी निकल आई है। जब वो जमा हो जाते हैं तो वो मुन्नस हो जाते हैं, जेंडर तब्दील कर देते हुए। कहाँ पड़ा है ये? मुझे पता है मोस्टली जाहिल यही कहते हैं, अवाम आई है, अवाम गई है, अवाम कहती है, अवाम मरती है। क्या है ये? अवाम कहते हैं, आम आदमी कहता है। या तो फिर ये करो, आम आदमी भी कहती है। आपने उनका जेंडर ही बदल दिया। बहरहाल इस पे फाइन का हम फैसला करेंगे, पूरी टीम बैठ के फैसला करेगी कि आपको इस पे कितना जाने दे हसन साहब, तो मेरे प्रोग्राम है। अच्छा बेटा, चलो जाने दिया। अच्छा देखो, पाकिस्तान में 4 साल पहले PDM-1 हुकूमत आने से यानी पहले फरवरी 2022 पेट्रोल की कीमत 160 रुपए। ओए मनहूसो, 160 फी लीटर, डीजल 154। और अब मई 2026 में पेट्रोल 410 और डीजल 410। सुबहान अल्लाह। और इसकी रिपरकशंस इतनी खौफनाक होती हैं। ये जो डोमेस्टिक किस्म का होता है, घरों में गाड़ियां शाड़ियां, ये वो तो चलो, इससे हर चीज बढ़ती है और तबाही आती है, जो आ रही है, आ चुकी है। बल्कि पाकिस्तान में 4 साल में इजाफा पेट्रोल 250 रुपीज पर लीटर और डीजल 256 रुपए फी लीटर। भारत में 4 साल में इजाफा पेट्रोल और डीजल दोनों 3 रुपए फी लीटर इजाफा। इससे अंदाजा लगा लो गवर्नेंस का लेवल। उनकी आबादी हमसे कई गुना ज्यादा, कई गुना क्या, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क। अब चाइना नहीं रह गया। हमें हया नहीं आई। हम इस वक्त वो 28 करोड़ होंगे। चाइनीज नंबर 1 थे, उनको मुसीबत पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। इससे कहते हैं जिंदा कौमें जो बर वक्त रिएक्ट करती हैं। अच्छा, 4 साल में 3 रुपए फी लीटर इजाफे से भारत के अवाम सड़कों पर निकल आए। चूंकि अवाम है, मैं और आप या हम जैसे जो बाकी हैं, हम तो 2 पाए हैं। चौपाए और 2 पाए में सिर्फ टांगों की तादाद का फर्क होता है। तो लेकिन बहरहाल मैं डरता हूं उस दिन से जब यहां अवाम निकल आए। वो एक शेर है, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। और ये फिर किसी ने नहीं देखना ये गिरेबान इंपोर्टेड है कि लोकल है, फटा हुआ है कि इस पे बड़ी साथ कीमती टाई भी लगी हुई है। चलो, मातम हमारे नसीब में लिखा है, करते जाएंगे, देखते हैं कब तक। चलो, बिल्कुल दुरुस्त। नेक्स्ट खबर। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठाया कि आबनाए हुर्मज तमाम के लिए बंद, मगर तेल सबसे महंगा पाकिस्तान में ही क्यों? पाकिस्तान में खून सस्ता जबकि पेट्रोल महंगा है, अवाम पर कयामत बरपा है। जबकि दूसरी तरफ साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि आज अगर हुकूमत को लपेट दें तो अवाम मिठाइयाँ बांटने निकल आएंगे। पहले तो मैं दुरानी साहब से निपट लूँ ना, ताकि वो अकरबा परवरी का ताना ना मिले। फजलुर रहमान साहब मौलाना वाल में बाद अचाना है। दुरानी साहब से मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे फोन करके इसका जवाब दें कि मिठाइयां खरीदेगा कौन और कैसे? दुरानी साहब, आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में चीनी नहीं खरीद पा रहा आम आदमी, मिठाई कहां से खरीदेगा? हाँ, अलबत्ता वो को नवाफिल वगैरह अदा करें, इनसे जान छूटे, और को नमाजें शुक्राने के ये वो वगैरह,
لیکن اس سے بھی میں ڈرتا ہوں کہ اس ملک کا کوئی اعتبار نہیں یہاں نماز روزے پہ بھی ٹیکس لگ جائے تو خدا کی قسم مجھے حیرت نہیں ہوگی. اچھا اب آتے ہیں مولانا کی طرف. مولانا کا بھی جواب نہیں ہے. جیسے سیدھے پٹھے دا پتہ نہ لگے وہ کوئی جواب نہیں ہوں اور لا جواب ہے. دیکھو بات سنو, یہ خطے کے تمام ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں پاکستان سے کم ہیں. اس کی وجہ ہے کہ خطے میں کسی بھی ملک کے نام کے ساتھ اسلامی اور جمہوریہ نہیں جڑا ہوا. قائد نے کیا کہا تھا؟ یونٹی فیتھ ڈسپلن. وہ خلافت راشدہ میں حکمرانی کیسے ہوتی تھی, ادھر میں وہ دیکھ رہا سی, میں بلاول ہوں کی چیز ہے. میں دیکھتے دیکھتے تنگ آ گیا. گاڑیوں کا قافلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. خدا کا نام اسلامی, تمہارا کون سی چیز اسلامی ہے؟ اچھا نام سنو اپنے پڑوسیوں کے. ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا, پیپلز ریپبلک آف چائنا, دا ریپبلک آف انڈیا, پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش. ان کے ساتھ بھی منافقت کر دو, دیکھ لو پھر اس کے اثرات. اس کی وجہ ہے کر کچھ رہے ہو. وہی نا, تسی انہیں دا نام نور دین رکھے ہے, وہ ٹھوکرا کھاندا پھردا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, UAE, یہ کیا تھا؟ کیا تھا یہ سب؟ کیا ہے اور یہ سب کیوں؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ, جس طرح کا اخلاقی زوال اس ملک میں ہے کہ 2-4 روٹیاں اٹھانے پہ 3 بچوں کو 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا, وہ مارتا ہے وہ تندور والا. ہم سارے یہی, جتنے واز اس ملک میں ہوتے ہیں, جتنے خطبات دیے جاتے ہیں, علماء اور علامے گنے نہیں جاتے. ہمارا اخلاقی حال دیکھو, ہمارے اداروں کا حال دیکھو. جو پڑھا رہے ہیں وہ جاہل پیدا کر رہے ہیں, جو ٹھیکیدار ہیں وہ میرے جیسے مسلمان پیدا کر رہے ہیں. خدا کی پناہ ہے. لیکن آئندہ عوام کہتی ہے, نہیں کہنا پلیز, ٹھیک ہے, یہ عوام کی توہین ہے, یہ عوام کے لیے کسی گالی سے کم نہیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر. اخباری خبر کے مطابق حکومت نے 9 ماہ میں 12 خرب روپے پیٹرولیم لیوی جبکہ 3 سال میں بجلی صارفین سے 19 خرب کے ٹیکس وصول کیے. کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں 35 ارب روپے وصول. رواں مالی سال کے اختتام تک اس مد میں 51 ارب روپے وصولی متوقع ہے. یار پچھلے دنوں آسو پان کا کالم تھا, وہ پڑھ لو. IBPs کو قومی خزانے سے بجلی نہ بنانے کی بھاری ادائیگیاں کی جاتی ہیں اور ڈوب مرو. اچھا کوئی شرم حیا نہیں ہے, کخ ان کو پتہ نہیں لگتا. خدا کی قسم, یہ پتہ ہے کیسا ملک ہے, کن لوگوں نے بنایا ہے میں نہیں جانتا. ہماری فلم کا بہت, when I was the school going kid, فلم کا نام تھا سرفروش. ہیرو ڈاکہ ڈالتا ہے, چوری کرتا ہے. جب وہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے, کمند لگا کے اوپر چڑھا ہوتا ہے, وہ پیلس ہوتا ہے. یہ سننے والی بات, یہ مینٹالٹی ہے ہماری. اچھا اچانک اذان کی آواز آتی ہے, ہیرو چوری کا سامان رکھ کے وہ نماز نہیں دلاتا. اتنی دیر میں جو شہزادی ہوتی ہے پرنسس, وہ رول کیا تھا سبیا, جو تھیں اس وقت کی سپر سٹار, سنتوش بھائی ہیرو تھے. ان کی آنکھ کھلتی, وہ دیکھتے تو شی از شاکڈ, وہ بھی مسلمان ہے. تو وہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ کہتی, یہ کیا کہتا, چوری میرا پیشہ, نماز میرا فرض. اے پورا ملک, چوری میرا پیشہ, نماز میرا فرض. ڈاکہ میرا پیشہ, نماز میرا فرض. کمیشن میرا پیشہ, نماز میرا فرض. کک بیک میرا پیشہ, نماز میرا فرض. بیرون ملک پیسہ اسمگل کرنا, نماز میرا فرض. لوگوں کا خون پینا, نماز میرا فرض. لوگوں کو بھوکا مارنا, نماز میرا فرض. اے یار خدا کا خوف کرو.
تو یہ کہ اچھا وہ جو میں ابھی کالم کا ذکر کر رہا تھا، اور تقسیم کار کمپنیاں متواتر بجلی نہ دینے کی بھاری قیمت بھی وصول کر رہی ہیں، نہ دینے کی۔ 15 غیر ملکی آئی پی پیز کا ماتم کرنے کی بجائے مریم ان 76 کمپنیوں کی بھی خبر لیں جن میں اکثریت کا تعلق ہماری نام نہاد اشرافیہ سے ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، فرنٹ مین ہوتے ہیں رکھے ہوئے۔ جس آج کل خاتون کا شورا ہے نا بڑا، پنکی کھرا نہ پوگے تے کسے وی آئی پی بل جائے گا۔ یہ ملک بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران 834 ارب روپے صرف کیپیسٹی چارجز کی مد میں ان کمپنیوں کو ادا کیے گئے۔ بجلی کی لوٹ مار، مہنگائی، جگہ ٹیکس، ہمارے اپنے لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نا بھائی بھائی ہوتا ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ آپ یہاں مجھے چھری مارو گے تو پورا جسم پین میں، اسی طرح ایک مسلمان کو لگے گا تو کوئی بات نہیں، اپنوں کے پاس ہی جا رہا ہے، گھبراؤ نہ، چلو پھنسیاں دو۔ یہ میں آج سن رہا تھا کہ کسی کا پروگرام، جو باہر بیٹھے ہیں لوگ، ان میں سے کوئی بات کر رہا تھا کہ احتساب، وہ میں نے وہ ٹی وی پہ چلی تھی، اور پھر وہ فاروق لغاری صاحب، ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے حالانکہ تعلقات ہیں، بہت ہی اچھے، انہوں نے بین کروا دیا سب سے پہلے انتخاب ورنہ خونی احتساب، پتہ نہیں کوئی اس طرح کا تھا، میں نے لکھ کے دیا تھا۔ وہ ایک بڑا مشہور سنگر ہے پاکستان کا، میں اس کا وہ آیا تھا مجھ سے لکھوانے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم میک دس، اٹس اے ٹرائبل سوسائٹی۔ بالکل بنیادی طور پہ عرب تھے، فلاں تھا، ٹمکاں تھا، جو بھی تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، بتوں کے نام مختلف تھے۔ آج بھی ہمارا یہی حال ہے، نام مختلف ہے، بتوں کی پوجا ہے، اور سب سے بڑا بت حرام، کمیشن بت، ٹک بیک بت، بیرون ملک جائیدادیں بت، یہ بتوں کو پوچھ رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھا ہو رہا ہے۔